السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورۃ التوبہ آیات نمبر 80 تا 84 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الحالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: پیچھے رہ جانے والے اس پر خوش ہوئے کہ وہ رسول کے پیچھے بیٹھ رہے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑیں، اور بولے اس گرمی میں نہ نکلو، تم فرماؤ جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے. کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی تو انہیں چاہیے تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں، بدلہ اس کا جو کماتے تھے. پھر اے محبوب، اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد کی نکلنے کی اجازت مانگے تو تم فرمانا کہ تم کبھی میرے ساتھ نہ نکلو اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو. تم نے پہلی دفعہ بیٹھ رہنا پسند کیا تو بیٹھ رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا. بے شک اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق ہی میں مر گئے اور ان کے مال یا اولاد پر تعجب نہ کرنا. اللہ یہی چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں ان پر وبال کرے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے. معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اب تسلسل سے ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. امام فخر الدین
راضی نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد شکنی اور وعدہ خلافی سے نفاق پیدا ہوتا ہے، تو مسلمان پر لازم ہے کہ ان باتوں سے اعتراض کرے اور عہد پورا کرنے اور وعدہ وفا کرنے میں پوری کوشش کرے۔ حدیث شریف میں ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ اس پر کچھ مخفی نہیں، منافقوں کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، اور جو آپس میں وہ ایک دوسرے سے کہیں وہ بھی۔ شان نزول: جب آیات صدقہ نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لائے، ان میں کوئی بہت کثیر لائے، انہیں تو منافقین نے ریاکار کہا، اور کوئی 1 سا یعنی 3.5 سیر لائے تو انہیں کہا اللہ کو اس کی کیا پرواہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے کی رغبت دلائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا کل مال 8000 درہم تھا، 4000 تو یہ رائے خدا میں حاضر ہے اور 4000 میں نے گھر والوں کے لیے روک لیے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو تم نے دیا اللہ اس میں برکت فرمائے، اور جو روک لیا اس میں بھی برکت فرمائے۔ حضور کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کا مال بہت بڑا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 2 بیویاں چھوڑی، انہیں 8واں حصہ ملا جس کی مقدار 1,60,000 درہم تھی۔ ابو عقیل انصاری 1 سا کھجورے لے کر حاضر ہوئے اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی، اس کی اجرت 2 سا کھجورے ملی، 1 سا تو میں گھر والوں کے لیے چھوڑایا اور 1 سا رائے خدا میں حاضر ہے۔ حضور نے یہ صدقہ قبول فرمایا اور اس کی قدر کی۔ معزز ناظرین، دوسرا اس کا اگلا حصہ منافقین اور صدقے کی قلت پر آر دلاتے ہیں۔ شان نزول: اوپر کی آیتیں جب نازل ہوئیں اور منافقین کا نفاق کھل گیا اور مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا تو منافقین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت نہ فرمائے گا، چاہے آپ استغفار میں مبالغہ کریں، جو ایمان سے خارج ہوں جب تک کہ وہ کفر پر رہیں اور غزوہ تبوک میں نہ گئے تو تھوڑی دیر کی گرمی برداشت کرتے اور ہمیشہ کی آگ میں جلنے سے اپنے آپ کو بچاتے۔ یعنی دنیا میں خوش ہونا اور ہنسنا چاہے کتنی ہی دراز مدت کے لیے ہو، مگر وہ آخرت کے رونے کے مقابل تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت دائم اور باقی ہے۔ یعنی آخرت کا رونا دنیا میں ہنسنے اور خبیث عمل کرنے کا بدلہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جانتے وہ جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے۔ غزوہ تبوک کے بعد متخلفین، اگر وہ منافق جو تبوک میں جانے سے بیٹھ رہا تھا، عورتوں، بچوں، بیماروں اور اپاہجوں کے مسئلہ اس سے ثابت ہوا کہ جس شخص سے مکر و خدا ظاہر ہو اس سے انقطاع اور علیحدگی کرنا چاہیے، اور محض اسلام کے مدعی ہونے سے مصاحبت و موافقت جائز نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین کی جہاد میں جانے کو منع فرما دیا۔ آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ گو کو ملا لو اور اس کے ساتھ اتفاق و اتحاد کرو، یہ اس حکم قرآنی کے بالکل خلاف ہے۔ اس آیت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے جنازے کی نماز اور ان کے دفن میں شرکت کرنے سے منع فرمایا گا۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر کے جنازے کی نماز کسی حالت میں جائز نہیں، اور کافر کی قبر پر دفن و زیارت کے لیے کھڑے ہونا بھی ممنوع ہے۔ اور یہ جو فرمایا اور فسق ہی میں مر گئے، یہاں فسق سے کفر مراد ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ بھی فسق بمانی کفر وارد ہوا ہے، جیسے کہ آیت افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا میں مسئلہ فاسق کے جنازے کی نماز جائز ہے، اس پر صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے اور اس پر علماء صالحین کا عمل، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ مسئلہ اس آیت سے مسلمانوں کی جنازے کی نماز کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے اور اس کا فرض کفایہ ہونا حدیث مشہور سے ثابت ہے۔
مسئلہ جس شخص کے مومن یا کافر ہونے میں شبہ ہو اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے۔ مسئلہ جب کوئی کافر مر جائے اور اس کا دل ولی مسلمان ہو تو اس کو چاہیے کہ بطریق مسنون غسل نہ دے بلکہ نجاست کی طرح اس پر پانی بہا دے، اور نہ کفن مسنون دے بلکہ اتنے کپڑے میں لپیٹ دے جس سے ستر چھپ جائے، اور نہ سنت طریقے پر دفن کرے نہ بطریق سنت قبر بنائے، صرف گڑھا کھود کر دبا دے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر افتتاح پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقشۂ قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آپ سے اس کلام مقدس کے صدقے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ میں اپنے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے جو ایک چھوٹی سی کاوش کر رہا ہوں، آپ تک جو پیغام پہنچ رہا ہے، مجھے آپ جو معزز ناظرین ہیں بہت اچھے لگتے ہیں، جو مجھے باقاعدگی سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو نیک کرے۔ آپ ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، خود دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو اور اپنے عزیز اقارب کو، جہاں تک آپ اس صدقہ جاریہ کی آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور آپ اپنا حصہ ڈالیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے آپ کے حق میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاری کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو قبول و منظور فرمائے۔ اور ضرور میرے آپ اس یوٹیوب کے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، اور بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آمین ثم آمین۔